قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن غسل اور خوشبو لگانا۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ غسل جمعے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نیز غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور اتباع سنت کی نیت سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا لے اور اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل بالوں کی جڑوں تک سے صغیرہ گناہوں کو کھینچ نکالتا ہے۔ نیز جمعے کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ سب سے پہلے مسجد جائیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا، پھر جو لوگ دوسرے نمبر پر ہوں ان کو گائے کی قربانی کرنے کا، پھر جو تیسرے نمبر پر ہوں ان کو مینڈے کی قربانی کرنے کا، پھر جو چوتھے نمبر پر آئیں ان کو مرغی کے برابر صدقے کا، اور جو آخر میں آئیں ان کو انڈے کے صدقے کا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ روزے میں سحری کھانا۔ روزے خواہ رمضان کے ہوں یا نفلی روزے، دونوں عظیم عبادت ہیں اور ان میں سحری کھانا مستقل کار ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری تمام تر برکت ہے، لہذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور سحری میں بھی بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سحری کی جائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔